السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ ان کے والد بادشاہ تھے۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میرا بھائی خضر بادشاہت میں کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ اگر آپ اس کی شادی کر دیں تو ممکن ہے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی بادشاہت کے لائق ہو۔ باپ نے اس کی شادی ایک خوبصورت اور کنواری لڑکی سے کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے عورتوں کی خواہش نہیں، اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تو میرے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ پھر میرے پاس رہ جا اور میرا راز فاش نہ کرنا۔ اس نے آپ کے پاس رہنا پسند کیا اور 1 سال تک آپ کے پاس رہی۔ 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور کہا، تو بھی جوان ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہے، تو تمہاری اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ اولاد تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ہوتی ہے اور نہ چاہے تو نہیں ہوتی۔ تو آپ کو آپ کے باپ نے حکم دیا اس کو طلاق دے دو۔ آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر آپ کے باپ نے آپ کی شادی ایک اور عورت سے کر دی اور وہ بیوہ تھی۔ جو وہ اس کے پاس خلوت میں گئے تو وہ اس کو بھی وہی بات فرمائی جو پہلی عورت کو فرمائی تھی، تو وہ آپ کے پاس رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ جب شادی کو 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے آپ کی اس دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہونے کے متعلق پوچھا، تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو عورتوں کی خواہش نہیں۔ تو آپ بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو طلب کیا تو آپ بھاگ کھڑے ہوئے، تو بادشاہ نے لوگوں کو آپ کے پیچھے روانہ کیا مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ بھاگ جانا چاہتے تھے اس لیے کہ آپ نے دوسری عورت کو راز فاش کرنے کی بنا پر قتل کر دیا تھا اور پہلی عورت کو بھی طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا، تو وہ اس شہر کے مضافات میں رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اس کے پاس ایک آدمی گزرا۔ اس نے اس آدمی کو بسم اللہ کہتے ہوئے سنا، تو پوچھا کہ یہ نام تجھے کس سے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ خضر کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ اس عورت نے اس آدمی سے شادی کر لیا اور اس کے بچے پیدا ہوئے۔ پھر اتفاق سے وہ عورت ماشطہ بنت فرعون کی ملازمہ بن گئی۔ ایک دن وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور وہ کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد؟ اس نے کہا کہ میرا، تیرا اور تیرے والد کا رب صرف اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس بات کی اطلاع اپنے والد کو دے دی۔ اس نے تانبے کی آگ کو خوب پگھلایا کرنے کا حکم دیا۔ جب اس سے اچھی طرح گرم کر لیا تو فرعون نے اس عورت کو اس میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ عورت اسے دیکھ کر لرزی، کانپ کپائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ بولا، اماں سے کہنے لگا، اماں صبر کرو، تو حق پر ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور فوت ہو گئی۔